بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم عزیز طلبہ. فائنینشیل اسٹیٹمنٹ انالیسس کے حوالے سے یا اکاؤنٹنگ ریشو کے حوالے سے ہم لوگ کام کر رہے ہیں. آج کا ہمارا لیکچر ہے سالوینسی ریشو کے حوالے سے. سالوینسی ریشو کو ہم شارٹ ٹرم ڈیٹ پیئنگ ایبیلٹی بھی کہتے ہیں. ہر آرگنائزیشن جو ہے وہ اپنی سالوینسی ریشو کے حوالے سے بڑی کانشیس ہوتی ہے، کیونکہ اس نے دیکھنا ہوتا ہے کہ اگر فوری طور پر اسے اپنی لائبلٹیز پے کرنی پڑ جائیں، جو اس کی شارٹ ٹرم ڈیٹس ہیں جو ود ان جو ہے ایئر اس نے پے کرنے ہیں، کیا وہ پے کرنے کے قابل ہے یا نہیں ہے. اور ظاہر ہے اگر کوئی آرگنائزیشن اپنی شارٹ ٹرم جو ڈیٹس ہیں پے کرنے کے قابل نہیں رہتی تو وہ انسالوینسی کی طرف چلی جاتی ہے. اس لیے ہم انہیں سالوینسی ریشوز بھی کہتے ہیں اور شارٹ ٹرم ڈیٹ پیئنگ ایبیلٹی بھی کہتے ہیں. آج کے لیکچر میں ہم نے شارٹ ٹرم جو بیسیکلی سالوینسی ریشو کے حوالے سے ریشوز ہیں وہ کیلکولیٹ کرنی سیکھنی. سالوینسی ریشوز کے حوالے سے بات کرنے سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میرے نئے آنے والے لیکچرز کے نوٹیفیکیشن جو ہے وہ آپ کو ملتے رہیں. سالوینسی ریشوز کے لیے پہلے ہمیں دو بیسک کانسیپٹ جو ہے وہ سمجھنے ہیں. ایک ہمارا ہوتا ہے کرنٹ ایسیٹس کا. کرنٹ ایسیٹس میں بیسیکلی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم 6 آئٹمس کو لیتے ہیں. یہ وہ ایسٹس ہیں کہ اگر آرگنائزیشن کو فوری طور پر کیش کی ضرورت پڑے تو اس کو کیش اویلیبل ہو جائے. تو ہم سمپل ڈیفینیشن کرنٹ ایسٹس کی یہ کرتے ہیں کہ یہ ایزیلی کنورٹیبل انٹو کیش ہے. ہم انہیں بڑی آسانی کے ساتھ کیش میں کنورٹ کر سکتے ہیں. اس میں نمبر 1 ہمارے پاس کیش ہے، کیش ایکویولنٹس آتے ہیں. جو کیش ان ہینڈ آپ کے پاس پڑی ہوئی ہے یا بینک میں جو آپ کے پاس کیش اویلیبل ہوتی ہے، فوری کیش ہوتی ہے آپ کے پاس، جن کی مدد سے آپ جو اپنی روٹین کی پیمنٹس کرنی ہوتی ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں. دوسرے نمبر پہ جو ہے وہ آپ کی آ جاتی ہے مارکیٹیبل سیکیورٹیز. اسے ہم شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ بھی کہتے ہیں. جب آرگنائزیشن کے پاس ریسورسز اویلیبل ہوتے ہیں تو بجائے یہ کہ وہ کیش اپنے پاس رکھیں وہ اس کو انویسٹ کر دیتے ہیں تاکہ وہاں سے تھوڑا بہت جو ہے وہ انٹرسٹ اور ایک انکم کا ذریعہ بن جائے. تو وہ شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ ہوتی ہے. جب کیش ضرورت پڑے گی تو فوری طور پر ہم اسے بیچ کر بھی کیش حاصل کر سکتے ہیں. تیسرے ہمارے ہوتے ہیں ٹریڈ ڈیٹرز، جو ہم نے رقم لینی ہوتی ہے. یہ دو فارمز میں ہوتے ہیں. ایک تو آپ کے اکاؤنٹ ریسیویبل ہوتے ہیں اور دوسرے آپ کے بلز ریسیویبل ہوتے ہیں جو بل آف ایکسچینج کی صورت میں ہوتے ہیں. تو بیسیکلی یہ دونوں جو ہے آپ کے ٹریڈ ڈیٹرز کہلاتے ہیں، جو پیسے جو رقم آپ نے دوسرے لوگوں سے وصول کرنی. چوتھا آئٹم اس میں ہمارے پاس سٹاک یا انوینٹری ہے جو ایک آرگنائزیشن کے پاس موجود ہوتی ہے. ظاہر اس کو بیچ کر کے فوری طور پر کیش جو ہے وہ حاصل کی جا سکتی ہے. پانچویں آپ کے پری پیڈ ایکسپینسز ہوتے ہیں. وہ ایکسپینسز ہیں جو آپ نے بیفور ٹائم پہ ایڈوانس پے کر دیے ہوئے ہیں. تو یہ بھی آپ کے کرنٹ ایسٹس ہوتے ہیں. اور چھٹا آئٹم ہوتا ہے ادر کرنٹ ایسٹس. کچھ اور ہیں جس میں ہم ایک سمپل سی ایگزامپل لوز ٹولز کی لے سکتے ہیں. لوز ٹولز بیسیکلی چھوٹے چھوٹے اوزار ہوتے ہیں جو استعمال کرتے ہیں، جیسے ہم پیچ کس کہہ سکتے ہیں، پلاس کہہ سکتے ہیں. یہ ایسے ٹولز ہیں جو ہم استعمال کرتے ہوتے ہیں. لیکن یہ ہوتے تو لانگ لائف ہیں، لمبے عرصے کے لیے چل سکتے ہیں، لیکن ان میں ایک آپ یہ کہہ سکتے ہیں خاصیت یہ ہوتی ہے کہ ظاہر کام کے دوران چھوٹی چھوٹی چیزیں تو مس پلیس ہونے کا خدشہ زیادہ ہوتا ہے. تو اس وجہ سے بھی انہیں ہم کرنٹ ایسٹس میں شو کرتے ہیں. اور دوسری ریزن یہ ہوتی ہے کیونکہ ان کی ارننگ کیپیسٹی زیادہ ہوتی ہے. آپ ان سے کام لے رہے ہیں اور کام لینے کے بعد آپ ان سے انکم جنریٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے بھی ہم انہیں کرنٹ ایسٹس میں شو کرتے ہیں. تو یہ بیسیکلی ہمارے 6 پوائنٹس ہیں جو ہم کرنٹ ایسٹس میں دیکھتے ہیں. میں ریپیٹ کر دیتا ہوں. نمبر 1 کیش اینڈ کیش ایکویولنٹس ہیں. نمبر 2 مارکیٹیبل سیکیورٹیز ہیں. نمبر 3 جو ہے وہ آپ کے ٹریڈ ڈیٹرز ہیں. نمبر 4 اسٹاک اینڈ انوینٹری ہے. نمبر 5 پہ آپ کے پاس جو ہے پری پیڈ ایکسپینسز اور نمبر 6 پہ ادر جو کرنٹ ایسٹس ہیں. دوسرا کانسیپٹ جو ہم نے یہاں پر سمجھنا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ہمارا کرنٹ لائبلٹیز کا. کرنٹ لائبلٹیز جو بھی دن ایئر آپ نے پیمنٹس کرنی ہیں، اس میں ہمارے پاس 3 بیسک آئٹمس ہیں. ایک تو آپ کے پاس آ جاتے ہیں جو آپ کے ٹریڈ کریڈیٹرز ہیں. جس طرح ٹریڈ ڈیٹرز میں ہم نے 2 لیے تھے، اکاؤنٹ ریسیویبل اور بلز ریسیویبل. اسی طرح ٹریڈ کریڈیٹرز میں بھی 2 آئٹم آ جائیں گے. ایک آپ کے اکاؤنٹ پیبل ہوتے ہیں اور دوسرے جو ہے وہ آپ کے بلز پیبل ہوتے ہیں جو آپ نے ان شارٹ ٹرم جو ہے ود فکسڈ ڈیو ڈیٹ جو ہے پیمنٹ کرنی ہوتی ہے. اس کے بعد اگر آپ نے بینک اوور ڈرافٹنگ کی ہوئی ہے
بینک سے جو ہے وہ پیسے زیادہ نکلوائے گا تو وہ آپ نے بینک کو پیمنٹ کرنی ہے ود ان اے شارٹ پیریڈ، یہ بھی آپ کی کرنٹ لائبلٹیز ہیں. اور تیسرے آپ کے آؤٹ اسٹینڈنگ ایکسپینسز ہوتے ہیں، وہ ایکسپینسز جو آپ نے ابھی تک پے نہیں کی ہیں وہ آپ نے پے کرنی ہے. تو یہ دو بیسک کانسیپٹ جب ہمیں کلیئر ہو جاتے ہیں کہ ہمارے کرنٹ ایسٹس کون کون سے ہیں اور ہماری کرنٹ لائبلٹیز کون سی ہیں، تو اس کے بعد ہم سالوینسی ریشو جو ہے وہ کیلکولیٹ کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں. بنیادی طور پر ہمارے پاس 3 ریشوز ہیں جو ہم نے کیلکولیٹ کرنی ہوتی ہیں. نمبر 1 جو ہے وہ ہماری کرنٹ ریشو یا اسے ہم ورکنگ کیپٹل ریشو بھی کہتے ہیں. اس کا سمپل فارمولا ہے، انہی دونوں کو ہم نے کمپیئر کرنا ہے، کرنٹ ایسٹس ڈیوائڈڈ بائی کرنٹ لائبلٹیز. تو کرنٹ ایسٹس کو ہم کرنٹ لائبلٹیز سے ڈیوائڈ کریں گے اور ہمارا آنسر آ جائے گا، اور اس آنسر کو ہم نے ریشو کی صورت میں شو کرنا ہوتا ہے. ریشو 1 ہم لکھتے ہیں. اگر فار ایگزامپل ہم اس کو سالو کرتے ہیں اور ہمارا آنسر آ جاتا ہے 2 تو ہم ریشو 1 لکھیں گے. اٹ مینس کہ اگر آپ نے 1 روپے کی لائبلٹی پے کرنی ہے تو آپ کے پاس 2 روپیز کے ایسٹس جو ہیں وہ موجود ہیں، تو 1 روپیہ پیمنٹ کرنے کے بعد بھی آپ کے پاس 1 روپیہ جو ہے وہ بچ جائے گا. تو یہ ہم ریشو کی صورت میں شو کرتے ہیں تاکہ یہ سمپلی انڈرسٹینڈیبل ہو جائے اور آسانی سے آپ بندہ سمجھ سکے کہ ریشو جو ہے وہ کیا ہے. دوسرا اس میں ہمارا فارمولا ہے کوئک ریشو کا. کوئک ریشو میں ہمارا فارمولا ہے کوئک ایسٹس اوور کرنٹ لائبلٹیز. یہاں اب ہمارا کوئک ایسٹس کا ایک کانسیپٹ آ گیا. سمپلی جو آپ نے کرنٹ ایسٹس کیلکولیٹ کیے ہوئے ہیں اس میں سے 2 آئٹم آپ مائنس کر دیں، نکال دیں. ایک آپ نے اپنے سٹاکس کو مائنس کر دینا ہے، سٹاک یا انوینٹری، اور دوسرا جو ہے وہ آپ کے پری پیڈ ایکسپینسز ہیں. تو جب آپ اپنے کرنٹ ایسٹس میں سے سٹاک اور پری پیڈ ایکسپینسز کو مائنس کرتے ہیں تو باقیہ جو ہیں وہ ہمارے کوئک ایسٹس کہلاتے ہیں. تو کوئک ایسٹس کو آپ نے کرنٹ لائبلٹیز کے ساتھ جو ہے وہ شو کرنا ہے، کمپیریزن کرنا ہے، ڈیوائڈ کرنا ہے، تو یہ آپ کی کوئک ریشو جو ہے وہ کیلکولیٹ ہو جائے گی. تیسری ہماری ایبسولوٹ کوئک ریشو ہے، اسے ہم کیش ریشو کہتے ہیں. تو بیسیکلی کرنٹ لائبلٹیز کے ساتھ کیش کا کمپیریزن ہو رہا ہے. تو کیش کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہاں 2 آئٹم صرف لیتے ہیں. ایک آپ کے آ جاتے ہیں کیش اینڈ کیش ایکویلنٹس، اور دوسرا آپ اپنی مارکیٹیبل سیکیورٹیز کو، کیونکہ یہ بہت ایزیلی جو ہے وہ کنورٹیبل کیش ہوتا ہے. تو ان دونوں کو ہم جمع کر لیتے ہیں تو یہ ہمارے جو ہے اس کو ہم پھر ڈیوائڈ کرتے ہیں جو ہماری کرنٹ لائبلٹیز ہیں. تو یہ کیش ریشو ہماری ایکچولی کیلکولیٹ ہو جاتی ہے. تو کیش اینڈ کیش ایکویلنٹس پلس مارکیٹیبل سیکیورٹیز ڈیوائڈڈ بائی کرنٹ لائبلٹیز، تو اسے بھی آپ ریشو کی صورت میں شو کرتے ہیں. تو یہ 3 بیسک کیلکولیشنز ہیں سالوینسی ریشو کے حوالے سے جو ہم کر رہے ہیں. اس کے بعد بعض اوقات جو ہے وہ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ورکنگ کیپٹل ہے. پہلے جو ہم نے کی تھی وہ کرنٹ ریشو یا ورکنگ کیپٹل ریشو تھی. اب وہ صرف یہ کہتے تھے کہ جسٹ کیلکولیٹ دا ورکنگ کیپٹل، کہ صرف ورکنگ کیپٹل کیلکولیٹ کریں. تو آپ نے اپنے کرنٹ ایسٹس میں سے کرنٹ لائبلٹیز کو مائنس کر دینا ہے. کرنٹ ایسٹس میں سے کرنٹ لائبلٹیز کو مائنس کریں گے تو یہ آپ کا ورکنگ کیپٹل کیلکولیٹ ہو جائے گا. تو امید ہے کہ سالوینسی ریشو کے حوالے سے، سالوینسی پوزیشن کی کیلکولیشن کے حوالے سے یہ کانسیپٹس آپ کو سمجھ میں آ گئے.